حضرات گرامی، ہر منگل کو الحمدللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں جو بیان ہوتا ہے اسی کا آج ایک بہت اہم سلسلہ ہے کہ جس کا عنوان ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا خالی فلیرنی امرؤ خالہ، کہ یہ میرے ماموں ہیں، چونکہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے یہ چچا زاد بھائی ہوتے تھے، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے۔ تو حضور نے بہت فخریہ انداز میں فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، تو کوئی مجھے ان جیسا ماموں لا کر دکھائے، اور ایسے نڈر اور بہادر اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو وقاص، جن کا اصل نام تھا مالک ابن وہیب۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اور بھی کئی بھائی تھے، جن میں عامر، عمیر اور عتبہ زیادہ مشہور ہوئے۔ عامر اور عمیر نے اسلام بھی قبول کیا، اور عمیر بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زید ابن حارثہ اور چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی وقت حضرت سعد بھی اسلام لائے، اور ان لوگوں میں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 لوگوں میں ایک ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت سعد مکے میں پیدا ہوئے سن 23 قبل الہجرہ، یعنی جو مدینے کی ہجرت ہوئی ہے اس سے 23 سال پہلے، اور بہت ہی اعلیٰ خاندان کے تھے، شریف النسب تھے، اور ان کا مشغلہ یہ تھا کہ یہ تیر بناتے تھے اور کمان بناتے تھے، اور شکار میں جایا کرتے تھے، اور اس طرح ان کے اندر ایک بہادری کا جذبہ بچپن سے ہی موجود تھا۔ اسی طرح وہ حج کے موسم میں اور جب حج کے مہینے ہوتے تھے تو حاجیوں کا استقبال کرنا، ان سے ملنا ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت سعد کی والدہ کا نام حمنہ بنت سفیان تھا، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ یہ حضرت آمنہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو حضرت آمنہ کا جو قبیلہ تھا بنو زہرہ، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانیحال کی جب بھی تعریف کرتے تھے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا خاص طور سے ذکر فرماتے، اور جو جملہ ہم نے شروع میں نقل کیا کہ آپ نے اپنے ماموں جان کی خاص طور سے بہت تعریف فرمائی، اور لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا عزیز مجھے لا کر دکھائے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں اسلام میں داخل ہونے والوں میں بالکل ابتدائی لوگوں میں ہوں، بلکہ صرف 3 لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ان میں سے تیسرا میں تھا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے چوتھے یا 5ویں نمبر پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ حضرت سعد جب اسلام لائے تھے تو ان کے ساتھ بہت ہی سخت کڑی آزمائش یہ ہوئی کہ اور لوگ تو ان کے مخالف ہوئے ہی، ان کی والدہ ان کے بہت خلاف ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی جب تک کہ تم محمد کا دین نہیں چھوڑو۔
اب والدہ کے لیے انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت سعد کو بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور قسم کھا لی تھی انہوں نے، ان کی والدہ نے، کہ جب تک تم محمد کا دین نہیں چھوڑو گے تب تک میں کھانا کھانے والی نہیں. 3 دن گزر گئے، یہاں تک کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. تو اس وقت ان کے ایک بیٹے نے، یعنی حضرت سعد کے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی تم اپنی والدہ کو اتنا ستا رہے ہو، ان کو پریشانی میں ڈال رہے ہو، تمہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، یعنی والدین کی بات ہر چیز میں ماننی ہے، لیکن شرک کے سلسلے میں والدین کی بات نہیں ماننی ہے. اور اس طرح حضرت سعد نے بہت ہی قوت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ فرمایا کہ اماں جان، اگر آپ کو اس طرح کی 100 جانیں اور مل جائیں اور ایک ایک جان کر کے نکل جائے اور آپ بھوکی رہیں، پیاسی رہیں، اور مجھے بہت زیادہ آپ فورس کریں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو میں اپنے اس دین کو چھوڑنے والا نہیں. اب اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کھائیں، اور اگر نہیں کھاتی ہیں تو آپ کی مرضی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ محبت، اور یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے نجات سے ہے، ورنہ پھر انسان اتنی ضد نہیں کرتا، اور محبت کرنے والا بچہ، تو پھر انہوں نے کھانا کھا لیا. تو یہ ان کے اسلام لاتے وقت کی ایک بڑی آزمائش تھی کہ ان کی والدہ محترمہ ناراض تھیں، لیکن حضرت سعد نے جم کر اور دین پر ثابت قدم رہ کر دکھایا. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت زیادہ حضرت سعد کی اہمیت تھی، اور جب حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول میں کون ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن مالک ابن وہیب بن عبد مناف ابن زہرہ من قال غیر ھذا فعلیہ لعنت اللہ. اگر تمہارے نسب کو کوئی بگاڑے، اور تمہارا جو یہ نسب میں نے بیان کیا، اگر اس کے برخلاف کوئی بات کہتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ کاش کوئی شخص ہوتا جو میری نگرانی کرتا. لیت رجلا صالحا من اصحابی یحرسنی اللیل، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی خطرہ تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ہتھیار کی آواز سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سعد ابن ابی وقاص ہیں، یا سعد ابن ابی وقاص نے خود فرمایا کہ انا یا رسول اللہ جئت احرسک، اے اللہ کے رسول میں ہوں، میں آپ کی نگرانی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب گہری نیند آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو حاصل ہوئیں. حضرت سعد اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے مکے میں بہت سخت آزمائش سے گزرنا پڑا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے ان کے چہرے پر، سینے پر، ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور آپ نے دعا دی اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرمائیے. تو حضرت سعد فرماتے تھے فما زلت یخیل الی انی اجد بردہ او برد یدہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کبدی حتی الساعہ، یعنی حضور نے جو میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، مجھے لگتا ہے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے پر اور اپنے جسم پر محسوس کرتا ہوں. اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 2 بہت اہم خصوصیت حاصل تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم سدد رمیہ واجب دعوتہ، اے اللہ سعد اگر تیر چلائیں تو ان کا نشانہ بالکل درست فرما دیجئے اور نشانے پر لگا دیجئے، اور ان کی دعا قبول فرما لیجئے. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اگر کسی بات سے کبھی ناراض ہوئے اور انہوں نے کسی کے حق میں اگر بہت
کسی گہری بات پر کوئی بد دعا کر دی تو وہ بد دعا لگ جاتی تھی۔ اور ایک دو واقعہ اس سلسلے میں موجود ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حضرت طلحہ، حضرت علی، حضرت زبیر، ان بڑے بڑے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سعد نے منع فرمایا کہ دیکھو یہ مت کرو، لیکن اس نے نہیں مانا۔ تو حضرت سعد نے فرمایا اذن ادعو علیک، اگر تم نہیں مانتے تو میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں گا۔ تو شخص نے کہا کہ اراک تحددنی کانک نبی، تم تو ایسے مجھے دھمکی دے رہے ہو جیسے کہ نبی ہو۔ تو حضرت سعد گئے اور انہوں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ان کنت تعلم ان هذا الرجل قد سب اقواما سبقت لهم منك الحسنى وانه قد اسخطك سبه اياهم فاجعله آیۃ وعبرۃ۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے ایسے لوگوں کو برا بھلا کہا ہے کہ جن کی نیکیاں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور اگر ان کو برا بھلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں تو آپ کو ناپسند ہے، تو اللہ اگر اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو اس کو ایک نشانی بنا دیجیے اور عبرت بنا دیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بدک کر اور اپنی رسی کو توڑ کر بہت تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی اور لوگوں کی بھیڑ میں سے اسی شخص کے اوپر جا دوڑی، اور اس طرح سے اس نے پٹخا ہے کہ اس شخص کی موت ہو گئی۔ اور یہ بہت ہی صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک روایت بخاری میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ کوفہ میں گورنر تھے اور وہاں کے والی تھے، کوفہ جو عراق میں ہے، تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے بدتمیزی کی تھی اور حضرت سعد کی شکایت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، غلط شکایت کی تھی، اور انہوں نے حضرت سعد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں نمازیں صحیح نہیں پڑھاتے۔ وہ چونکہ امیر تھے، والی تھے، تو نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے، امام بھی تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اس بات پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا تو بہت ہنسی آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں 4 رکعت والی نمازوں میں پہلی 2 رکعتیں ذرا طویل کرتا ہوں، لمبی پڑھاتا ہوں، اخیر کی 2 رکعتیں ذرا مختصر پڑھاتا ہوں، اور یہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ان کو کہا کہ آپ کوفہ چلے جائیں۔ تو حضرت سعد نے فرمایا ہنستے ہوئے کہ ان لوگوں کے پاس مجھے دوبارہ بھیج رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ تو ہنستے ہوئے تنزیہ انداز سے انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن بعد میں پھر حضرت عمر کے بعد دوبارہ پھر حضرت سعد وہاں تشریف لے گئے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوفے کے تمام لوگ ان کے بارے میں شکایت کر رہا ہوں، کچھ ایسے منافقین تھے۔ تو ایک موقع سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وفد بھیجا لوگوں کو دیکھنے کے لیے کوفہ۔ یہ بھی اس زمانے کا امتیاز تھا کہ بڑا سے بڑا صحابی اگر اس کے بارے میں کوئی شکایت آئی ہے اور وہ اپنے علاقے کا گورنر ہے، تب بھی اس کی تحقیق ہوتی تھی اور امیر المومنین تحقیق کرتے تھے۔ تو ایک ایک شخص سے جا کر لوگ پوچھتے تھے کہ سعد کے بارے میں کوئی شکایت تو نہیں ہے، اور سب لوگ حضرت سعد کی تعریف کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو سعدہ ذکر کیا گیا ہے، اس نے کہا کہ کان لا یسیر بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل بالقضیہ، کہ وہ لشکر لے کر نہیں چلتے، لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، خود جہاد میں نہیں جاتے، غنیمت کا مال آتا ہے تو انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے ان کو 3 بد دعائیں دیں، فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں تمہیں 3 بد دعائیں دیتا ہوں۔ اللہم اطل فقرہ واطل عمرہ وعرضہ للفتن، اللہ اس کی عمر بڑھا دیجئے اور اس کو فقیر بنا دیجئے اور اس کو فتنوں سے دوچار کر دیجئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا، اور ایک جگہ تو اشارہ کیا کہ یہ نیک لوگوں کے سلسلے میں بدگمانی کرنے یا ان کے سلسلے میں جھوٹی باتیں پھیلانے کی اتنی بڑی سزا ہوتی ہے کہ حضرت سعد کو جب دل میں یہ بات بری لگ گئی
تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ وہ شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کی یہ جو دونوں پلکیں ہیں وہ آنکھ کے اوپر آ گئی ہیں، اور وہ مدینے کی گلیوں میں لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی اخلاق اور کوئی کسی چیز کی کوئی وقار اور عزت اس کی نہیں رہ گئی ہے، اور وہ آخری عمر میں، اس عمر میں فتنے میں پڑا ہوا۔ تو سب لوگ کہتے تھے کہ بھئی اس شخص کو کیا ہو گیا ہے اور تمہیں اتنے بڑھاپے میں یہ کیا بات سوجھی ہے؟ تو وہ کہتے تھے اصابتنی دعوت سعد، کہ مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت سعد بد دعا دینے کو جائز سمجھتے تھے یا سب کو بد دعا دیتے تھے، لیکن جو شخص ظلم کرتا تھا اور جس وقت وہ بے چین ہو جاتے تھے تو دل سے آہ نکلتی ہے، اس ایک دو موقع سے جب بھی انہوں نے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ ان کی دعا قبول فرما، تو دعا جب بھی کر دیتے تھے کسی شخص کے حق میں یا کسی شخص کے خلاف تو وہ اس کے لیے قبول ہو جاتی تھی۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک بڑا پہلو ان کے جہاد کا پہلو ہے کہ سعد بن ابی وقاص وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے راستے میں اور اللہ کے راستے میں تیر چلایا، اور وہ پہلے شخص ہیں، صرف واحد اکیلے شخص ہیں کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کے قربان ہونے کی دعا دی۔ جیسے ہم حضور کے شان میں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، تو ویسے آپ نے حضرت سعد سے فرمایا ارمی سعد فداک ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو عرب کے بہترین تیر انداز تھے اور بہادر تھے، اور ان کے پاس جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دو ہتھیار تھے، ایک تو ان کے تیر اور نیزے تھے اور ایک ان کی دعائیں تھیں جو دعا بالکل نشانے پر لگتی تھی۔ وہ بدر میں بھی جہاد میں شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے۔ جب لوگ احد کے موقع سے جب بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سب لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، اس وقت حضرت سعد کھڑے رہے، حضور کی حفاظت کرتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ یا سعد ارمی فداک ابی و امی۔ حضرت سعد زندگی بھر اس کو یاد کرتے تھے کہ مجھے اگر کوئی سعادت نہ ملتی، میرے لیے یہ جملہ کافی تھا کہ احد کے میدان میں جب لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے اس وقت حضور فرما رہے تھے سعد تم تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو کتنی بڑی اعزاز کی بات تھی ان کے لیے۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بہت سارے معرکوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں اور اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر ایران اور عراق اور دوسرے علاقوں میں داخل ہوا، اس وقت بھی حضرت سعد کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جو قادسیہ کی جنگ ہے اس میں تقریباً 1,00,000 مسلمان تھے جن کو حضرت سعد لے کر چل سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا ٹریننگ دینے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ 30,000 ایسے لوگ ہیں کہ جو اس لائق ہیں کہ ان کو لے کر ہم نکل سکیں اور وہ بہترین کارنامے دکھا سکتے ہیں، تو 30,000 لوگوں کے ساتھ نکلے۔ اور اس وقت جو ایرانیوں کی تعداد تھی وہ 1,00,000 سے زیادہ تھی اور سب بہت ہی ٹرینڈ لوگ تھے۔ اس وقت ایرانیوں کی قیادت رستم کر رہا تھا، اور جنگ سے پہلے حضرت سعد اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان مراسلہ بھی ہوا، ایک خط و کتابت بھی ہوئی، اور حضرت عمر نے ان کو فرمایا تھا کہ مجھے ایک ایک بات کی خبر دینا، کس فوجی کو تم کہاں کھڑا کر رہے ہو اور کس طرح سے تم نے میدان سجایا ہے۔ اور حضرت سعد ایک ایک بات حضرت عمر کو بتاتے رہے، اور انہوں نے رستم کے پاس، جہاں حضرت عمر نے ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم ایرانیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا، اس وقت حضرت سعد نے رستم کے پاس حضرت ربی بن عامر اور دوسرے صحابہ کو بھیجا تھا کہ جس نے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ وہ جو مشہور جملہ ہے کہ رستم کے دربار میں جب پہنچے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کیوں تم یہاں آئے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لائیں، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر ان کو دنیا کی وسعتوں کی طرف لائیں، اور جتنے دوسرے مذاہب نے ظلم کر رکھے ان سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لائیں۔ یہ حضرت سعد نے ہی اس قافلے کو رستم کے دربار میں بھیجا تھا۔
لیکن اسی قادسیہ کی جنگ کے موقع سے حضرت سعد کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ان کے پورے جسم پر پھوڑے اور پھنسیاں. تو اس وقت حضرت سعد اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. تو وہ گھوڑے پر کیسے سوار ہوتے، ان کے لیے بہت سخت آزمائش ہوئی. اس وقت انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں وہ آیت پڑھی جو ہم نے ابھی عشاء میں پڑھی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زبور میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو میرے نیک بندے ہوں گے. خطبے سے فارغ ہوئے اور انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد 4 مرتبہ انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا. اور حضرت سعد کے لشکر نے ایرانیوں کو شکست دی. رستم ان کا مشہور قائد تھا اور یہ لشکر مدائن تک پہنچ گیا. مدائن کی جو جنگ ہوئی ہے وہ قادسیہ کے 2 سال کے بعد ہوئی ہے تقریباً. اور مدائن کی جنگ میں تو عجیب و غریب کرشمے نظر آئے کہ ایرانیوں نے جب دیکھا تھا کہ دجلہ بیچ میں حائل ہے، دجلہ کا دریا، تو اس وقت ایرانیوں نے کیا کیا، دجلہ کے جتنے پل تھے سب کو توڑ دیا تھا، تاکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں اور سعد ابن ابی وقاص اگر ان کو لے کر آتے ہیں تو ہم ان سے جیت نہیں سکتے. تو انہوں نے راستہ ہی بند کر دیا تھا. لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے 2 لشکر ترتیب دیے. ایک کے اوپر انہوں نے عاصم بن عمرو التمیمی کو کمانڈر بنایا اور دوسرے کے اوپر قعقاع بن عمرو التمیمی کو کمانڈر بنایا، اور دونوں لشکر کے نام بھی رکھے تھے انہوں نے. ایک کا الاحوال نام رکھا تھا، دوسرے کا خرسہ. اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک کو پہلے بھیجنا ہے، جب ان سے الجھ جائیں گے دشمن تب پیچھے سے ہمارا اصل لشکر جو ہے جا کر حملہ کر دے گا. تو یہ پلاننگ انہوں نے کی اور یہ اسکیم بنائی. اور ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب ہم پل توڑ دیں گے تو یہ دریا کے اندر داخل ہو کر آ جائیں گے. لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اللہ کا نام لے کر دجلہ کے اندر قدم رکھ دیا اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آسانی سے گزر رہے تھے باتیں کرتے ہوئے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب ایرانیوں نے دیکھا تو فارسی زبان میں کہا دیوا آمدن، یعنی دیو آ گئی ہے، جن اور بہت ہی ایسی قسم کی طاقت آ گئی کہ جو عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہے. اور کسی نے کہا کہ دیوانہ کہ یہ تو مجنون اور دیوانے لوگ ہیں، کیسے اس طرح سے یہاں آ گئے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن میں بھی شکست دی اور دریا عبور کر کے دکھایا. میں ضمناً مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت عقبہ بن نافع کو اس وقت جب کہ وہ فتح کر رہے تھے موروکو کا علاقہ اور الجیریا اور تیونس، تو اس وقت ان کو یاد آیا تھا یہی واقعہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا. حالانکہ وہ ایک دریا کا واقعہ تھا، وہ ایک ریور تھا، اور ان کے سامنے وہاں تو بحر ظلمات تھا، یعنی اٹلانٹک اوشن تھا، دنیا کا 2 نمبر کا سب سے بڑا سمندر. لیکن حضرت عقبہ کا جوش تھا کہ انہوں نے اپنے پورے لشکر کو گھوڑوں سمیت اس میں اتار دیا تھا. لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ چند 100 گز کے بعد وہ ختم ہو جاتا، سمندر تھا. کچھ دور تک آگے بڑھے، پھر دیکھا سمندر ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے. تو اس وقت کہا کہ اللہ یہ سمندر بیچ میں حائل ہو گیا، ورنہ میں خشکی اور تری میں ہر جگہ آپ کے نام کا اعلان کر دیتا. انہی واقعات کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور پھر حضرت طارق ابن زیاد نے اندلس کو فتح کرتے وقت اپنی کشتیاں جلا دی تھی تاکہ لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے کو نہ سوچیں اور ان کو بہرحال سامنے مقابلہ کرنا پڑے. تو اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ کارنامے انجام دیے. لیکن اخیر عمر میں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو بعض لوگوں کی وجہ سے ایک اختلاف پیدا ہوا تھا، اس وقت بہت سے صحابہ ادھر تھے، بعض صحابہ ادھر تھے. لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے تھے کہ میں بہت بہادر ہوں اور میں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان شہید نہیں ہوگا اور میں اس فتنے میں نہیں پڑوں گا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے کو بالکل اس سے دور رکھا تھا اور آخری عمر میں مدینے کے بالکل قریب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت دی تھی، اپنے محل میں رہنے لگے تھے اور اس وقت بالکل کنارہ کش ہو گئے تھے ان چیزوں سے. اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے وہیں وفات پائی
اور حضرت سعد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم الماری کھولو، اس میں میری وہ چادر ملے گی کہ جو چادر اوڑھ کر میں نے بدر میں مقابلہ کیا تھا، اور اسی میں مجھے کفن دینا۔ کفنونی بہا فانی لقیت بہا المشرکین یوم بدر وانی ارید ان القی بہا اللہ عز وجل۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی چادر میں اللہ سے ملاقات کروں۔ اور جب بیٹے رونے لگے تو کہا ما یبکیک یا بنی، اے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ ان اللہ لا يعذبنی ابدا وانی من اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دے گا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اور اس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات سن 55 ہجری میں ہوئی اور بقی میں مدفون ہیں، بقی میں ان کی تدفین ہوئی۔ تقریباً 75-77 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور یہ پوری عمر انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے گزارا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی اس پوری جو زندگی تھی اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک تو بالکل ابتدا میں جہاں انہوں نے دیکھا کہ حق ہے، آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ نہیں کہ بھیڑ کو دیکھیں کہ زیادہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے خود غور و فکر کر کے فیصلہ کیا۔ دوسری بات یہ کہ والدہ کے اتنے اصرار کے باوجود اور سخت ترین آزمائش کے باوجود وہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بہادری عطا فرمائی تھی، خاص طور سے تیر اندازی میں جو مہارت دی تھی کہ ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، اور اس طرح وار کرتے تھے کہ ایک ساتھ بہت بڑے بڑے مجمع کو وہ بالکل تتر بتر کر دیں۔ تو ایک ان کی بہادری تھی، لیکن اس بہادری کے ساتھ ساتھ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت تھی اور تعلق تھا کہ اس کا پورا خیال کرتے ہوئے پوری زندگی اسلام کی دعوت اور نشر و اشاعت اور اپنے مسلمان بھائیوں پر ہاتھ اٹھانے سے آخری درجے اپنے کو محفوظ رکھا انہوں نے، اور کہیں بھی غلط جگہ اپنی طاقت کا، بہادری کا استعمال نہیں کیا۔ یہ بھی ان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے۔ حضرت سعد وہ ہیں کہ جن کو آپ جب بھی یاد کریں گے، آپ بدر کو یاد کریں تو سعد، احد کو یاد کریں تو سعد، آپ ہجرت کے واقعات کو، سب سے آخری وہ صحابی ہیں جو ہجرت کرنے والوں میں جن کی وفات ہوئی ہے، قادسیہ، نہاوند، مدائن، جن واقعات کو آپ یاد کریں حضرت سعد کے اس میں بڑے کارنامے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کی طرف سے 2 دعائیں حاصل تھیں کہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ میرے لیے سب سے بڑے ہتھیار ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو نشانہ صحیح ملتا تھا، اور دوسرے یہ کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستجاب الدعوات بنائے، اس کی کوشش ہو جائے۔ انسان جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہے اللہ سے اور بھروسہ کرتا ہے کہ دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارے کام ضرور ہوں گے، تو دعائیں انسان کی قبول ہونے لگتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اگرچہ اسے انتظار کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں میں۔ اور دوسرے یہ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وقت دینا، اور جب ضرورت پڑے تو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اگر اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دینی پڑیں تو کبھی بھی انسان اس سے پیچھے نہ ہٹے، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھا کر رکھے، کبھی بھی اپنی پیٹھ نہ دکھائے اور پیچھے نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا